السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری بہنوں بیٹیوں، خوش آمدید ہے آپ کا اس پاک مجلس میں، جس میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا جب آخری وقت آئے گا تو ہمارے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری کر دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو تو ایسے قبول فرما کہ ہم سب کو جنت میں پھر سے ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر تیرا ذکر کرنے والا بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ تو زینب ہو آپ؟ جی باجی جان، جی جی بیٹا، چالو کیجیے، آپ اسٹارٹ کیجیے۔ جی باجی جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة
يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وإذ وَإِذْ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا نہیں تو ایمان لایا اس نے کہا کیوں نہیں اور لیکن تاکہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو اللہ رب العزت نے فرمایا پس پکڑ لے 4 پرندوں میں سے پھر ہلا ان کو اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا پھر بلا انہیں وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان لے کہ اللہ بڑے غالب اور نہایت حکمت والے ہے مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں مانند اس دانے کے ہے جو اگائے 7 بالیاں ہر بالی میں 100 دانے ہو اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والے ہے بہت وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں الذین جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ کے راستے میں پھر نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا کوئی احسان اور نہ کوئی تکلیف ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قول معروف اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا بہت بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ہو ایذا یعنی ایذا دینا ستانا اور اللہ بہت بے نیاز نہایت بردبار ہے یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو ایمان لائے نہ ضائع کرو تم اپنے صدقات احسان جتلا کر اور ستا کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے
اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پس اس کی مثال مانند مانند صفوان پتھر کی سی ہے، اس پر مٹی ہے، پھر اس پر برسے تیز بارش تو اسے چھوڑ دے صاف، لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ہے کافر قوم کو۔ مثل الذین ينفقون، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو حاصل کرنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور ثبات و یقین اپنے دلوں میں، کمثلی، جیسے جنتم جنتم ایک باغ جو بلندی پر ہے، اس پر تیز بارش اس پر تیز بارش پڑی تو اس نے دیا اپنا پھل دوگنا، دو گنا۔ پھر اگر نہ پڑی اس باغ پر تیز بارش تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر بیٹا، الحمد للہ ماشاء اللہ۔ اللہ باجی جان، الحمد للہ۔ اللہ قبول فرمائے آپ لوگوں کی ساری کوششوں کو، الحمد للہ، ہماری اور آپ کی سب کوششوں کو، الحمد للہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جلدی جلدی سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اقارب کو بلا لیجئے، بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ پہ، جو کہ بہت ضروری ہے، ہم جس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں دنیا کی ریس میں بھاگتے ہوئے، ہے نا۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ کل جو ہے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے طاغوت کے کو سمجھانے کے لیے کہ جو طاغوت کے رویے کو، جو طاغوت کے پیچھے لگتا ہے، پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں، یہ ہم نے طریقہ دیکھا۔ کس کے بارے میں پہلا واقعہ اللہ نے فرمایا، کس کے بارے میں تھا وہ پہلا واقعہ؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ نہیں، پہلا واقعہ کس کا تھا بیٹا؟ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا، جو نمرود طاغوت کو کا مانتا ہے نا، طاغوت کا کرتا تھا رویہ، اس کا طاغوت کو ماننے والا تھا نا، طاغوت کے پیچھے چل رہا تھا، وہ تکبر میں، انا میں، گھمنڈ میں، ہے نا، مال کی دولت کی گھمنڈ تھا اس کو، حکومت کا گھمنڈ تھا۔ تو طاغوت کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والوں کے بیچ میں اللہ نے کیا کیا ہے نا، دونوں کا کمپیئر کر کے بتایا کہ کن کو اللہ ہدایت کے راستے پہ چنتا ہے اور پھر وہ ہدایت پہ چلتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے نا، چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، دین کے لیے۔ تو پہلا واقعہ ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا۔ سیکنڈ والا جو قصہ تھا وہ کس کا تھا؟ واقعہ بولنا چاہیے، کس کا تھا؟ عزیر علیہ السلام تو آپ نے کیا کیا مانا کہ عزیر جو تھے، ان کا عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے بارے میں جو ہم نے قصہ بتایا اس میں پیغام بھی تھا اور کچھ چیز تھی جو ہم کو پکڑنا تھا، کیا چیز تھی وہ؟ اللہ نے کیوں مشاہدہ کرایا ان کو، کیا بتانا چاہتے تھے اللہ؟ کس کہ طرح اللہ پھر زندہ کریں گے ہڈیوں کو، اللہ قیامت کے کچھ بھی روز اللہ کیسے، قادر ہے ہے ہر نا، چیز۔ ہاں، الحمدللہ۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ الحمدللہ کہ جب ہڈی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، شب پوشیدہ ہو جائیں گی، تو سب کو کیسے اٹھ کھڑا کرائے گا نا اللہ، کیسے سب کو زندہ کر دے گا قیامت کے روز، ہے نا۔ تو اللہ وہ دکھانا چاہتے تھے اور ان کو یقین دلانا چاہتے تھے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو یہود کا جو معاملہ ہے، یہود ان کو کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہود بیٹا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ کا بیٹا اللہ کا سمجھ۔ بیٹا، جو صحیح کہ بات۔ بہت بڑا ہے نا، کیا ہے وہ، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے جو اللہ معاف نہیں کرتے نا۔ ویسے ہی عیسائی لوگ بھی کس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت حضرت عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام۔ السلام۔
تو یہ دونوں جو ان کے عقیدے ہیں، ہے نا، یہ کیا ہے؟ خراب ہے. توحید کا عقیدہ جو خراب ہے ان کا، ہے نا. ایک تو رسالت کا عقیدہ تو خراب ہی ہے ان کا، کہ یہ اپنے نبی کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے کہتے تھے، اور ایک توحید کا، دونوں عقیدہ ان کا خراب ہے نا. آخرت کا عقیدہ بھی خراب، ان کے سارے عقیدے خراب، تو پھر اللہ ان کو کیا کہے گا، ہے نا. اللہ تو یہی فرمائے گا نا کہ یہ لوگ کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے. اللہ نے فرما دیا، حتیٰ ان کو چھوڑ دیا اللہ نے. قرآن کی آیتوں میں آیا ہے کہ جو کیا ہے توحید کو، رسالت کو اور ایمان لے آتا ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے. جہنم کا وعدہ ہے ان کے لیے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے، ہے نا، یہ وعدہ، یہ مطلب یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کو سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ان کو چھوڑ دیا گیا ہے جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے تیسرا جو واقعہ فرمایا ہے، فرمایا کہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. تو کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مطلب دعا کی تھی، وہ بتایا جا رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اللہ ہمارے لیے نا، ہم کو بتا رہے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آیت وہی کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا ہے، یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں نا. تو یاد کرو اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا دیجئے کہ تم کرا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. مطلب یہ نبی تھے، ہے نا، نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو زندہ کریں گے، ہے نا. لیکن ایمان کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، اللہ سے فرمایا، اللہ سے مانگا کہ مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر؟ تو فرمایا کہ کیا، ہاں کہا کیوں نہیں، ایمان تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے. کیونکہ ہمارے جیسے صرف ان کو ایمان نہیں لانا تھا، ان کو تو تبلیغ کرنی تھی نا بہت زیادہ. اور اس ٹائم پہ تو آپ جان رہے ہیں کیسا حال تھا سب طرف، ہے نا، بت پرستی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، کیا کیا حال تھے وہاں کے. تو ہمارے سے بھی بری حالت تھی اس سمے دنیا کی. تو جب تک کہ جو دعوت دینے والا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، پورا یقین پختہ نہیں ہوگا، تو وہ دعوت کیسے دے گا نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت بڑا کام کرنا تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے. کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، ان کو حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے. تو ایمان، ہے نا، ایک ایسی بھٹی بننا ہوتا تھا ان کو، ایمان کی، یقین کی، جس سے ایمان اور یقین دوسروں تک پہنچے. ایسی آگ جلانی تھی جس کا جو اجالا ہے، نور ہے، لوگوں تک پہنچے، ہے نا. یقین کے لیے ان کو ایسے مشاہدات کروا دیے جاتے تھے کہ ایمان ان کے لیے صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا تھا، جیسے کہ ہمارے لیے صرف ایمان بالغیب پہ یقین کرنا ہے نا، لیکن ان کے لیے کیا ہے، ایمان بالشہادہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے نا. کیونکہ سورہ انعام میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے، ہم نے کہاں تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ کمیل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بھی آسمانوں پر لے جایا گیا کہ وہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. ان مشاہدات سے انبیاء کو ان ایمانی حقائق پر یقین کامل ہو جاتا ہے جن کی وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. گویا وہ خود ایمان اور یقین کی ایک کیا بنتے ہیں، بھٹی بن جاتے ہیں جس کی مثال سے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک آگ جلایا، ایک شخص نے آگ جلایا جس کی روشنی سب تک پہنچتی ہے، ایسی والی آیت تھی. تو یہاں پہ بھی وہی بتایا گیا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا اچھا یقین کامل چاہیے، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، مطلب مانوس کر لو، ہے نا. تیر مطلب، تیرون مطلب ہوتا ہے، توئرون کا مطلب ہوتا ہے پرندے،
ہے نا، فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، مانوس کر لو۔ مانوس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے مان لو کوئی ڈاگ پالتے ہیں، ڈوگی پالتے ہیں یا بلی کو پالتے ہیں یا پھر کبوتر وغیرہ کو اگر تم دانا دیتے ہو نا، تو پھر ان کو آئیڈیا معلوم ہوتا ہے کہ میرا جو مالک ہے، میرے کو کھلانے والا اگر ہم کو بلاتا ہے تو کیسے بلاتا ہے، ہو ہر 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 کر کے، کوئی الگ الگ طریقے سے اپنے جو ہے پالنے والے جس کو پالا جاتا ہے اس کو الگ طریقے سے آواز لگا کے بلاتا ہے نا، تو جب وہ بلاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہلانا یا مانوس کرنا۔ مانوس کرنا مطلب اپنے ساتھ ہلا ملا لینا، ہے نا۔ انہیں اپنے ساتھ اس طرح مانوس کر لو کہ وہ تمہاری آواز سن کر تمہارے پاس آ جایا کریں۔ پھر کیا کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں گے تو کیا کرو، ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کے سر، دھڑ، ٹانگیں اور ان کے پر مطلب پنکھ علیحدہ علیحدہ کیے۔ پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے جو سر تھے، اور آتا ہے تفصیل میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو مطلب ہلا لو، ملا لو، سب باڈی پارٹس کو ہلا ملا دو، تاکہ یہ نہ ہو کہ فلاں پرندے کا الگ ہے، فلاں پرندے کا سب الگ تھا۔ ایسا نہیں کہ ایک پہاڑ پہ سارا گوشت کا پارٹ ایک ساتھ رکھ دیا تو وہ پرندہ زندہ ہو گیا، نہیں۔ تفسیر میں ایسا آتا ہے کہ اس کو ہلا ملا دیا گیا سب کو، ہے نا۔ اس کے بعد اور یہ کہیں کہیں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مور تھا، مرغا بھی تھی، ہے نا، مرغ وغیرہ تھے، 4 پرندے تھے۔ تو چاروں کے دھڑ مطلب ایک کا دھڑ نہیں بول رہے ہیں، چاروں کے دھڑ تیسرے، ہے نا، چاروں کے جو ہے ایک پہاڑ پر چاروں کے سر، دوسرے پہاڑ پر چاروں کے دھڑ، تیسرے پہاڑ پر چاروں کی ٹانگیں اور چوتھے پہاڑ پر چاروں کے پر رکھ دیے گئے۔ ایسے ایک آدم مطلب الگ الگ تفسیر میں الگ الگ آتا ہے نا۔ اس طرح انہیں کیا ہے، ان کے اعضا کو، اعضا مطلب ایک ہوتا ہے، اعضا مطلب ہوتا ہے حصہ، ہے نا، باڈی پارٹس میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہیں پکارا تو ان کے جو جمع اجزاء تھے وہ جمع ہو کر چاروں پرندے اپنی سابقہ حیت میں کیا ہو گئے، زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کیوں ان کو یہ ملا؟ میں نے آج بھی یہی بات پوچھتی ہوں کہ جب انہوں نے پکارا تو وہ دوڑے چلے آئیں گے، اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے زندگی بعد موت کو دکھایا، ہے نا، زیادہ کامل ایمان دینے کے لیے معجزہ کروایا۔ یہ بات یاد رکھنا ہے۔ جب ایسا کیا تو چاروں پرندوں کے جسم کے اعضاء ملے ہوئے، ہے نا، اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ بہت بڑا معجزہ تھا۔ ضد نہیں تھی نا، ڈھٹائی نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، مال دنیا کی محبت نہیں تھی، ہے نا۔ تو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے نا۔ ویسے آپ دیکھیں گے نا، پرندوں کا اڑنا ہی ایک معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ تو ایک ایک گوشت کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے تھے، اس میں سے زندہ ہو کے پھر اڑ کے ان کے پاس آنا، وہ تو اور بہت بڑا درجے کا جو معجزہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے پرندوں کا اڑنا ہی تو ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز، بال پھینک دو، ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینک دو، اخبار کو پھینک دو، کوئی بھی ہوتا ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں، نیچے آ جاتی ہیں۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے، مرغی کے انڈے سے چوزے کا نکلنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کو تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، ہے نا۔ لیکن کیا ہمارا ایمان اور روز در روز بڑھتا ہے؟ یہ پیغمبروں کے ہوتا ہے نا کہ ان کو ایک معجزہ اگر اللہ دکھا دیتے ہیں تو ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ہم تو روز دیکھتے ہیں مرغی کے، ہے نا، انڈے سے روز دیکھتے ہیں کہ چوزا نکل کے آ رہا ہے، دیکھتے ہیں نا۔ تو ایمان کس کو ملتا ہے؟ جو ضد نہیں کرتا اس کو ایمان ملتا ہے، پہلی بات، ہے نا۔ تو کفر اور انکار حق کی وضاحت، ہے نا، ان سے مطلب سمجھ میں آ گیا تو لا علمی، ضد، ٹٹائی، انانیت، ہے نا، یہ سب کیا ہے، انا کا معاملہ بنا لینا۔ جو ایگو کرتے ہیں، کسی بات کو کیا کرتے ہیں، انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں، جھٹائی کر لیتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کو پھر ہدایت کا راستہ نہیں ملتا۔ تکبر، گھمنڈ، غرور،
اپنے طریقے کو، اپنے اسٹائل کو قرآن و حدیث کے طریقوں سے بہتر سمجھنا، یہ بھی کیا ہے، اس سے بھی کیا انسان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اپنے آئیڈیالوجی کو، اپنی سوچ کو، اپنے ڈریس کوڈ کو جو ہم اپنے معاشرے میں پہنتے ہیں اس کو، ہے نا، اس ڈریس کوڈ کو، ہے نا، کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی ضد اور ڈھیڈائی کی وجہ سے اس کو کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے لباس سے بہتر سمجھنا۔ نو نو نو، دیٹ از ناٹ مائی، ہے نا، اسٹیٹس سوٹ، ہے نا، اٹ ڈزنٹ سوٹ مائی اسٹیٹس۔ نہیں، وہ لباس پہن کے تو میں شادی میں نہیں جا سکتی۔ ہمارا اکنامک سسٹم تو بہتر ہے جو ابھی چل رہا ہے۔ قرآن کا جو اکنامک سسٹم جو اللہ نے بتایا ہے وہ آج کے زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے، ہے نا۔ ہم جیسے مطلب شادی وغیرہ چاہتے ہیں وہی طریقہ کیا ہے، خوشیوں کی ضمانت ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اس میں کہاں خوشیاں ملتی ہیں، وہ تو سادہ سودہ بس لڑکی کو ودا کر دیا جاتا ہے، اس میں کیا خوشی ملے گی، ہم کیسے خوشی منائیں گے، ہے نا۔ تو اس پھر دنیا کی محبت، ہے نا، جس کے گلاسز میں یہ شیشے لگے ہوتے ہیں، یہ تقاضا ہوتا ہے پھر زید اور ڈھٹائی، تکبر، غرور، انانیت اور حب دنیا، ہے نا۔ یہ سب چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ یقین کامل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یقین تو ہم کرتے ہیں غیب کی چیزوں پر، لیکن یقین کامل جو ایسا کہ نبیوں کو ملا ویسا نہیں مل پاتا ہے نا۔ تو ہر چیز پہ ہم کو کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اتنی اسمارٹ ہوں، کیا میرا لباس اتنا زیادہ، ہے نا، ریفائنڈ ہے نا، اتنا زیادہ ریفائنڈ ہے کہ اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے لباس کو پہنتی ہوں تو جو میری جگہ صحیح ہو جائے گی۔ تنہائی میں بیٹھ کے محاسبہ کریں گے، ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محاسبہ کر کے، ہے نا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، ہے نا، پر ایمان لا کے، کامل ایمان لا کے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اب اگلا جو رکوع آ رہا ہے، 2 رکوع آ رہے ہیں نا، اگلے 2 رکوع جو ہے ان کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ پہلے اس مطالعے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں، بہت سارے طریقے ہیں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے طعام و طعام، مطلب کھانا کھلانا ہے نا، سورہ دہر میں پڑھتے ہیں ہم۔ ایک اور ہے کہ دوسرا جو ہے صدقہ عطائے مال ہے، جیسے کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ کرنا، انفاق اور قرض حسنہ دینا، ہے نا، ہم نے جو پڑھ چکے قرآن میں۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، لیکن ان کے اندر ایک تقسیم کو اپنے کو جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی 2 بڑی اقسام ہیں، 2 مدیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب کچھ ہے، لیکن 2 مدیں ہیں اس کی۔ ایک مد ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، قرابت دار، غربا، یتامہ، مساکین، محتاج اور بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے حصے ہیں نا، آپ کے بھائی بہن، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر ملے گا۔ یہ بھی گویا آپ نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خرچ کیا ہے۔ جبکہ دوسری مد وہ ہے جس میں عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں جہاں بھی آتا ہے نا انفاق اور قرض حسنہ، جو ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے قرض حسنہ کون ہے؟ جو قرض حسنہ دے گا تو اللہ اسے کیا کرے گا؟ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ یاد ہے آپ کو وہ آیت سورہ بقرہ کی جی ہم نے بھائی جی۔ پڑھا تھا، ہے نا؟ ہاں تو وہ جو قرض حسنہ تھا، وہ اس کے بارے میں نے آپ کو ایک واقعہ بتائی تھی۔ تو وہ جو انہوں نے جو اپنا باغ دیا تھا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ دیا تھا، تو وہ کس لیے دیا تھا؟ کسی یتیم، فقراء، قرابت دار کے لیے نہیں دیا، اللہ کے دین کے لیے دیا تھا نا۔ تو اس کے لیے کیا وعدہ دیا تھا اللہ نے؟ تو قرآن میں اس ٹائپ سے جتنی بھی آیتیں آتی ہیں نا، کچھ آیتیں ایسی آتی ہیں جس میں کیا ہے، قرض حسنہ، انفاق جو میکسیمم آتا ہے نا، وہ پہلی مد کے لیے نہیں آتا، دوسری مد کے لیے آتا ہے۔ اور کچھ آیت ہوتی ہے جس میں پہلے مد کے لیے آتا ہے، مطلب جو ہم خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے، انسان کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے، ہم کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔
اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ جو باطل ہے ہمارے سامنے ہے نا، اس کے سامنے کیا ہے، اس سے لڑنے کے لیے ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے، ایک ایسی جماعت وجود میں آ جائے جو کہ کیا ہو، اس کے ساز و سامان کے لیے ہے نا، تاکہ وہ سامان ہوگا، وہ لوگ کیا کریں گے ہمارے لیے، کیا ہمارے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا، غلبہ دین ہوگا۔ تو ان کی تو ضرورت ہوگی نا، اگر وہ دین کے غلبہ کے لیے کام کریں گے تو ان کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو اس کام میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں نا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم کو انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے نا اچھے سے سمجھنا ہے۔ دیکھیے پانی کی کوئی پیاؤ بنا دینا، سبیل بنا کر اسے بھی فی سبیل اللہ قرار دے دیا جاتا ہے نا، پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم پیاؤ بنا دیتے ہیں، ایک مٹکا رکھ دیتے ہیں یا ایک فلٹر رکھ دیتے ہیں، اس کو پانی کے لیے ہے نا پینے کے لیے رکھ دیتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ قرار دیا جاتا ہے۔ سبیل تو ہے نیکی کا، وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ مطلب اللہ کا راستہ ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا اصل مفہوم اگر ہم دیکھیں گے نا، تو وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ غربا ہے، جو قرب و زوار میں اہل حاجت ہے، صدقہ اور جگات میں ان کا حق بھی ہے نا، اللہ نے رکھ دیا ہے کہ جو ہے نا، جو آپ کے قرب والے ہیں ان کو پہلے زکوٰۃ اور صدقہ دیجیے، بعد میں دوسرے لوگوں کو دیجیے، ایک سرکل بنا کے بتایا اللہ نے کہ کن پر خرچ کریں، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج جو ہمارا جو ہے نا، آج جو ہماری کلاس ہے، مین جو ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، فضیلت کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کی ہے نا اس کو بیان فرمایا ہے، اس کی فضیلت کیا بتائی ہے۔ اور بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے جب آج مطلب پڑھ رہی تھی نا، تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ ہم تو کتنی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کو ہم بالکل ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے رمضان آیا، رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو بہت بہت اچھی متقی سمجھ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہر طرح سے کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنا دے۔ تو آج کی جو آیت ہے 261 کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں، مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں، دیکھو یہاں پہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں مطلب اللہ کے دین کے لیے، یہاں پر مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں پیدا ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس طرح ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال میں جو اجر و ثواب ہوگا، اگر آپ 1 دینار 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس سے 700 روپے کا ثواب آپ کو عطا کریں گے۔ اور پھر آگے فرما دیا، اللہ جس کو چاہتا ہے نا کیا کرتا ہے، اور زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ السلام علیکم، میری آواز نہیں آ رہی تھی نا، کال آ گیا تھا، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے، ان کی مثال بتا رہے ہیں، اللہ کتنے اچھے سے مثال سے سمجھاتے ہیں نا اللہ۔ اللہ اگر نہیں بھی سمجھاتے تو ہم کو تو سمجھنا ہی تھا نا آیت کو، جب اللہ نے ہمارے لیے آیت نازل فرما دی ہے تو ہم کو تو سمجھنا ہی تھا۔ لیکن اللہ نے کتنے بہترین طریقے سے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے بہترین طریقے سے مثال سے ہم کو سمجھایا۔ ان کی مثال کیسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، مثال ایک دانے کے ہے جس میں 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے،
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے پھر بڑھا دیتا ہے. جو ایک دانے سے 700 گنا بڑھا سکتا ہے وہ تمہارے کیے ہوئے مال کو کئی گنا بھی تو بڑھا سکتا ہے نا. بڑھا کے ثواب بڑھا کے ثواب دیتا ہے. تو اس کا مطلب ایک تو وہ وسعت والا ہے اور دوسرا کہا کہ علم والا بھی ہے. مطلب وہ تمہارے انفاق کو جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ تم نے جو خرچ کیا ہے کس اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے نا. وہ ثواب اور بدلہ دینے میں پھر وسعت کا معاملہ بھی بہت زیادہ رکھتا ہے. کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا. تو سب کے اخلاص کے اوپر بیسڈ ہے مطلب وہ. تو یہ سورہ بقرہ کے ان آیات سے ایک اسلامی شریعت کے حوالے سے ایک خاص حکم آ رہا ہے جو بار بار پورے قرآن میں دہرایا جائے گا. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آپ دیکھیے پہلی بات یہ کہ مہاجرین خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، تنگ دست ہیں. قرآن کب یہ نازل، سورہ بقرہ کب نازل ہوا ہے؟ مدنی کی مکی؟ مدنی کون؟ مدنی ہے بھائی. مدنی دور میں نازل ہوا ہے نا. اس میں احکامات تبھی آئے نا. احکامات کب نازل ہوتے ہیں؟ جب حکومت قائم ہوتی ہے. اسلامی حکومت کب قائم ہوئی؟ مدینہ میں آنے کے. ہجرت کے بعد. اسی لیے جو احکامات دیے گئے، شرعی حکم جو دیا گیا وہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، یہ سب چیزیں جو ہے احکامات جہاں بھی نازل ہوئے نا وہ سب مدنی صورتیں ہیں. آپ کو ایک ہنٹ ہے، سمجھ جائیے. تو سورہ بقرہ جب نازل ہو رہی تھی تب آپ دیکھیں مہاجرین آ چکے تھے مدینہ میں، خالی ہاتھ تھے، ہے نا. ہجرت کر کے آئے ہیں، تنگ دست ہیں، کھانے تک کو نہیں ہے. اصحاب صفہ تو ایسے ہی پٹ بیٹھے رہتے تھے، ہے نا، چبوترے پر مدینہ کے مسجد کے. اسلامی ریاست بن چکی ہے لیکن مفلس ہیں لوگ، محتاج ہیں لوگ، شدید تنگ دستی کے شکار ہیں کیونکہ کوئی بزنس تو تھا نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے مکہ میں. اس پس منظر میں سورہ بقرہ میں اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں اکنامک سسٹم کیا ہوگا. کوئی ایک حکومت بن جاتی ہے تو حکومت کو چلانے کے لیے پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا، اکنامک سسٹم ہوتا ہے. آپ بولیں گے باجی ہمارے یہاں کیا اکنامک سسٹم ہے؟ تو آپ دیکھیے، آپ ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ گھر کا ٹیکس دیتے ہیں، پانی کا ٹیکس دیتے ہیں، سڑک بن رہی ہے اس کی یہ ڈیولپمنٹ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز کا ٹیکس دیا تھا. آپ پول میں سے جو پول بنتا ہے نا اس کے اوپر جو برج بنتا ہے اس میں سے آپ گزرتے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں. مطلب ہر چیز جو بنتی ہے، ہر چیز جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ کا اس میں کیا حصہ ہوتا ہے. تو ایک اکنامک سسٹم ہوتا ہے ہر ریاست کا، ہر حکومت کا. تو آپ دیکھیں اکنامک سسٹم کیا ہوگا، اسٹرکچر کیا ہوگا. اسلامی ریاست جو بنی ہے مدینہ میں اس کا سسٹم کیا ہوگا. اس کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، زکوٰۃ کو، صدقات کو، یہ سب چیزوں کو کیا ہے نا شرعی حکم بنا دیا کہ لوگوں کو کیا دینا پڑے گا، 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیا ہوگی، ہے نا، مال غنیمت کے طور پہ جمع ہوگی، پھر اس سے کیا ہے کام کیا جائے گا. تو یہاں اللہ نے یہاں پر بھی کیا بتایا، اس کے لیے کیا ہے لوگوں کو انکریج کیا، ہے نا. غریب طبقے اور اوپر والے طبقے کے بیچ میں انٹریکشن کیسے ہوگا، مال کو برابر کیسے کیا جائے گا. امیروں کے پاس تو بہت مال ہے لیکن غریب تو ابھی کھانے کو بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو یہ مال ان کے پاس سے ان تک کیسے آئے گا جب تک کہ وہاں کوئی، ہے نا، کوئی سسٹم نہیں بنایا جائے گا. تو اسلامک حکومت کو چلانے کے لیے اللہ نے ان آیتوں میں کیا بتایا، سسٹم بنا دیا، اکنامک سسٹم دے دیا کہ کیسے مال کو دیا جائے گا اور کیسے غریبوں کی مدد کی جائے گی. یہ سب کچھ واضح طور پر یہاں اسلامی نظام معیشت کا ایک طریقہ واضح کر دیا گیا. پہلے ہم نے پڑھا، مختصراً پڑھا نا، پہلے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پڑھا تھا، یسألونک ماذا ينفقون، ہے نا. وہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہے نا، کیا کچھ خرچ کرے. تو اللہ نے فرمایا تھا والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، مساکین کے لیے، سائل کے لیے. اللہ کے، ہے نا، اللہ کو علم ہے کہ تم کہاں خرچ کرتے ہو. پھر اس کے بعد بتایا کہ کیا خرچ کریں، تو پھر اللہ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. پھر اعلان کر دیا کہ کون ہے جو تم میں سے قرض حسنہ دے، ہے نا، پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. پھر یہ بھی فرمایا کہ دونوں، ہے نا، پہلے فرمایا کہ اس سے پہلے تم خرچ کرو کہ جب کیا ہو وہ وقت آ جائے کہ تمہارا کوئی مال کام نہ آئے، تمہارے کوئی سفارشی دوست کام نہ آئے. یہ سب بیک گراؤنڈ اللہ نے پہلے ہی تیار کر دیا ہے نا، تھوڑے تھوڑے ایک ایک آیت میں. اب 2 رکوع میں جامع تبصرہ کیا جا رہا ہے
کیا خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کس پہ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، پھر دینے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد اپنا رویہ کیسا کرنا ہے نا، کس کو دینا ہے، یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2 رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہے انفاق کا مطلب سمجھتے ہیں، ہے نا ہم۔ انفاق کا مطلب ہے، آپ سب جانتے ہیں انفاق مطلب کیا ہوتا ہے، خرچ کرنا۔ انفاق جو ورڈ ہے نا وہ نفقہ سے نکلا ہے، نون ف اور قاف۔ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کا ہونا، سوراخ، ہول۔ نفقہ کا مطلب ہے سوراخ کا ہونا۔ منافق کا بھی روٹ ورڈ آپ سب کو پتا ہے، منافق کا روٹ ورڈ کیا ہے بتاؤ، اب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا منافق کے بارے میں؟ منافق بار بار بعد میں بھی آئیں گے، ان کی اور بہت سارے کریکٹر صفات ہیں جو بعد میں آئیں گی، ان کے بارے میں آئے گا کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، منافق کیسے ہوتے ہیں۔ تو منافق کے بارے میں ہم کو پتا ہونا چاہیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافق کا گروہ کیا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں، اور وہ جی کہاں پہ ہوں باجی، گے۔ منافق بظاہر دکھتے ایسے ہے کہ وہ بہت عمل کرتے ہیں اور بہت دین کے داعی ہے، لیکن اندر سے ان کا دل ان کا دل اس کے مشابہ ہوگا، یعنی بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا۔ کفر پر ہوتے ہیں باجی اور بتاتے ایسے ہیں جیسے وہ ایمان والے۔ ہے نا، ہاں یہ ہم آپ کے ساتھ بالکل ہیں۔ لیکن آپ سے میں یہ پوچھ رہی ہوں، منافق جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ منافق کیا سے نکلا ہے؟ جیسے انفاق میں نفاق نے سے بتائی نا، نکلا ہے فاق انفاق وہ۔ سے فاق اسی سے سے نکلا نکلا ہے نون نفقہ۔ انفاق جو ہے نا، انفاق بھی نفقہ سے نکلا ہے، منافق بھی نفقہ سے ہی، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے جو اس کا ہے، انفاق، ہے نا، نفقہ سے ہی نکلا نفقہ، جی ہے نا، باجی۔ نفقہ مطلب نون ف قاف۔ تو اس کا مطلب تو سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کا ہونا، دونوں کا روٹ ورڈ یہی ہے۔ اسی لیے آتا ہے منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو اپنے بیل کے 2 سوراخ بناتا ہے۔ منافق کے واضح مطلب اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، یہ شریعت میں مطلب جو ہے علماء کرام جو بتاتے ہیں کہ منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو اپنے بیل کے 2 سوراخ بناتا ہے۔ بیل سمجھتے ہیں نا، جس میں چوہا گھستا ہے، وہ اپنے بیل کے 2 سوراخ بناتا ہے۔ ایک سوراخ سے دشمن آئے گا تو وہ دوسرے سوراخ سے کیا کرتا ہے، بھاگ جائے گا۔ اس کی زندگی کے 2 کیا ہوتے ہیں، رخ ہے، مطلب اس کے 2 سوراخ ہے، مطلب اس کی زندگی کے 2 زاویے ہیں، 2 رخا ہوتا ہے وہ، اس کے 2 اسکیپنگ روم مطلب روٹ ہوتے ہیں، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 طریقے سے وہ بھاگ سکتا ہے اپنے مطلب اگر کوئی اس کو جھپٹا مارتا ہے، اگر کوئی اس کو پکڑنے جاتا ہے تو اس کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں، جب جدھر فائدہ ہوتا ہے وہ ادھر پہنچ جاتا ہے نا۔ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، یہی ہم نے پڑھا ہے کہ منافق کیا کرتے تھے، جدھر فائدہ ہوتا تھا ادھر جم کرتے تھے، کبھی جی یہودیوں کی باجی۔ طرف چلے جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کی طرف آ جاتے تھے، جب دیکھے جنگیں بدر میں بہت فائدہ ہوا ہے تو ادھر آ گئے، ہے نا، جب دیکھے کہ ارے بہت تکلیف ہے نا، جنگ احزاب کے ٹائم پہ کیا کیا انہوں نے، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، ہے نا، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو وہ ان کے 2 اسکیپنگ روٹس ہوتے ہیں۔ تو نفقہ مطلب ہوا سوراخ، یہ تو سمجھ میں آ گیا باجی، نفقہ مطلب، ہے نا، اس کا مطلب اس کا مطلب سوراخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ مال سے اس کا کیا کنیکشن ہے، سوراخ کا، ہول کا، مال سے کیا کنیکشن ہے، کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مال سے کیا کنیکشن ہے، سوراخ کا، ہول کا؟ سوچو سوچو، 1 منٹ دے رہی ہو، سوچو جلدی، سوراخ ہوتا ہے کیا مال سے، کیا ہے سوراخ؟ نیت ہے نا جی، نیت اس کی دینے کی نہیں رہی۔ بیٹا مغرب کی نماز جو ہے نا، آسیہ کون بول رہے ہیں نا، بیٹا نماز کا ٹائم جو ہے نا، تھوڑا ٹائم رہتا ہے، آدھا پون گھنٹے تک رہتا ہے، مگر مغرب کی نماز کے لیے ٹائم رہتا ہے بیٹا۔ اگر 5:15 کو اذان ہوئی ہے، آپ کے یہاں بھی 5:15 ہوا ہے نا، 5:15 کو اذان ہوئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، 6:05 تک 6:10 تک پڑھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو قرآن سے ہے نا علم لینا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ پاک نے اتنی ہے نا وسعت دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کیا بول رہے تھے بیٹا، سوراخ کا مال سے کیا کنیکشن ہے، بتا رہا ہے کوئی؟ نہیں دیکھیے سمجھ۔
होगा बाजी। देखिए देखिए, अभी असल में तुरंत में नहीं समझ में आएगा, आप रात को फिर से सोचना है इस बात को। हाँ, किसी शख्स ने थैली में कुछ कॉइन्स रखे थे। हम्म, उस थैली में अगर सुराख हो जाएगा तो थैली की जो कॉइन्स है वो गिरते चले जाएंगे और माल जो है मालिक के हाथ से जाता रहेगा। अगर किसी की जेब में से किसी ने कतर लिया, जेब कतरी कर ली, तो क्या करते हैं, उसके कपड़े में क्या करते हैं, सुराख करके ही उसकी क्या है ना, उसकी वॉलेट को निकाल लिया जाता है, या माल को निकाल के कोई ले जाता है तो उस सुराख की वजह से उसका हाथ खाली रह जाता है ना। तो ये सुराख अगर माली मामलात में हो जाए तो माल क्या होता है, सुराख की वजह से कम हो जाता है। मतलब खर्च करने से भी ऐसा होता है ना, मालिक खर्च करे तो माल सुराख से नहीं निकलता, लेकिन उसके बैंक बैलेंस से, उसके हाथ से तो निकल जाता है ना। सारा खर्च है ना कर दिया तो पूरा हाथ खाली रह जाएगा, या गोया सुराख से खर्च हुआ तो क्या होगा, इन्फाक का ये क्या हुआ, एक तरीका ही हुआ। तो मतलब कम ही हो रहा है ना, सुराख होना मतलब माल का कम होना हुआ। अगर वो बैंक बैलेंस है उसके पास, अगर पूरा का पूरा खर्च किया तो पूरा ही खाली हो गया, थोड़ा सा खर्च किया तो थोड़ा कम हो गया। तो ये सुराख ऐसे क्या है, ताल्लुक है सुराख का, है ना, इन्फाक से। तो कुरान में, हदीस में ताकीद की गई है अल्लाह की राह में खर्च करने की, है ना। मैं देता हूँ रिस्क, उसमें से मेरी रजा के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए तुम खर्च कर दो। आप देखिए, कोई बैंक ऐसा है दुनिया में, है ना, कोई देता है और कहता है मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, इसमें से तुम 2.5 रुपए खर्च कर दो। ओनली 2.5 रुपए खर्च कर दो भाई, 100 रुपए दे रहा हूं मैं, 2.5 रुपए खर्च कर दो। मेरे को कोई आके बोलेगा कि ये लो 100 रुपए, इसमें से सिर्फ 2.5 रुपए खर्च कर दो, मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। हाय, बिना मेहनत की मुझे 100 रुपए मिल गए, उसमें से सिर्फ 2.5 रुपए ही तो देना है। तो देखिए अल्लाह क्या कहता है, मैं रिस्क दे रहा हूँ उसमें से मेरी रजा के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए, फिर उसमें भी और इतने पे नहीं, बस मुझे इतने रुपए मिल गए, 97.5, मतलब 97-98 रुपए भी मिल गए, साथ में इसके बदले में मुझे क्या है, जन्नत भी मिल रहा है। 2.5 रुपए देने के बदले में जन्नत मिल रहा है। 98 रुपये, 97 रुपये तो मेरे पास आ गए, लेकिन बदले में जो मैंने 2.5 रुपए बस खर्च किया उसी के दिए माल से, उसके बदले में मुझे और बड़ा इनाम है, जन्नत के हुसूल की है ना। वादा किया जा रहा है कि तुझे जन्नत मिलेगा। कुरान में एक सौदे के तौर पे अल्लाह ने फरमाया ना, सौदा किया अल्लाह ने मोमिनों के साथ। बेशक अल्लाह ने सौदा कर लिया है मोमिन से, उनके जान का और उनके माल का, जन्नत के बदले में। तो जन्नत का सौदा चुकाने के लिए जो माल खर्च किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तस्बीह दी गई है। इंसान तो खसारे में है ना, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया ना, इंसान तो खसारे में है, जिंदगी की बर्फ तो पिघल ही रही ना। अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि तुम लम्हा लम्हा अपने रब की तरफ, है ना, कुशा कुशा अपने रब की तरफ चलते जा रहे हो। तो बर्फ के पिघलने से पहले अपने जिंदगी का सौदा तो कर लो, जन्नत के हुसूल के लिए, अपने रब के लिए, उसी के दिए हुए माल से अपने रब के, है ना, रास्ते में खर्च तो कर दो। ये है कॉन्सेप्ट इन्फाक फी सबीलिल्लाह का। ये केवल जन्नत के लिए ही नहीं है, बल्कि इस्लाह, है ना, तरबियत और तज़किया के लिए भी जरूरी है। याद रखिएगा, तज़किया, तरबियत, इस्लाह, ये कैसे होगा भाई, इन्फाक से। अब ये तो समझ गए हम जन्नत के लिए है ना, जन्नत मिलेगा इसके बदले में, लेकिन तब तरबियत, तज़किया, ये कैसे होगा, इस्लाह कैसे होती है। याद रखिएगा, क्योंकि ये माल है ना मेरी बहनों, ये माल बड़ी महबूब चीज है ना। आल इमरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, दिल पसंद चीजों में, है ना, जिनकी मोहब्बत इंसान के दिल में रची बसी हुई है, उसमें सोने चांदी के ढेर भी हैं, औरत है, बीवी है, बच्चे हैं। ये माल की जो मोहब्बत है ना दिल में, जिस दिल में बसी होती है तो फिर ये अकेली नहीं रहती है। केवल ये माल की मोहब्बत अकेली नहीं रहेगी दिल में, अगर किसी के दिल में माल की मोहब्बत है तो वो अकेली नहीं रहेगी, वो अपने साथ बड़े बड़े गंदे जज्बात को भी दिल में आने की दावत देती है ना। अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल जमा करने का जो शौक है ना, ये तुम्हें गफलत में डाल देता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर, ये तुम्हें गफलत में डाल देता है। किस चीज का गफलत,
وہ شخص غافل ہو جاتا ہے ذکر الہی سے، وہ شخص غافل ہو جاتا ہے فکر آخرت سے، تقوی سے، حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے، وہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جس دل میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی محبت آ جائے نا، تو اللہ کی ناشکری نافرمانی کی طرف وہ لے جاتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، ہوس بھی، طمع بھی، لالچ بھی آ جاتا ہے، پھر بخل کا طریقہ بھی آ جاتا ہے جب مال آتا ہے تو 99 سے کیا ہوتا ہے، 100 کے چکر میں انسان پھر غلط کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ جب گندے جذبات آ جاتے ہیں نا، تو دل گندا دل بن جاتا ہے، دل گندا دل بن جاتا ہے نا۔ پھر اس گندے دل پہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کفر لگا دیتا ہے، مہر لگ جاتی ہے ان کے دلوں پہ، جنگ لگ جاتی ہے ان کے دلوں پر، ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ گندے جذباتوں کو دل سے نکالنا ہے۔ قد افلح من تزکا، جب تک اس گندے جذبے کو نہیں نکالو گے، یہ سارے گندے جذبات دل سے نہیں نکلیں گے۔ اپنے دل کی حالت کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے مال کی محبت کو نکال کے پھینکنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے جیبوں میں، اپنی تجوریوں میں ہاتھ ڈال کے، مٹھی بھر کے نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تبھی یہ ہوگا۔ یہ جب مال نکل کے اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے نا، تو یہ مال کو ہی نہیں نکالتی ہے، یہ جو آپ جو نکال رہے ہیں نا مال، وہ مال کو ہی نہیں نکلتی ہے، بلکہ دل سے مال کی محبت کو بھی نکال رہی ہوتی ہے، جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جو دیتا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار دیتے جاتا ہے، کیونکہ وہ مال کی محبت کو بھی نکال رہا ہوتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اونلی درہم دینار نہیں نکالتی ہے، درہم دینار نہیں نکل رہا ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ سے، بلکہ اس دل سے مال کی محبت نکال پھینکتی ہے یہ۔ جب یہ مال کی محبت نکل جاتی ہے نا، تو تکاثر بھی ختم ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، ہیرس ہوس طمع بھی نکل جاتا ہے، پھر دل کیا ہوتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، تقوی کے لیے دل کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، بوتل پہلے سے بھرا ہوگا تو دوسری چیزیں کیسے داخل ہوں گی؟ دل پہلے سے ہی ان گندے جذباتوں سے بھرا ہوا ہے تو اچھی چیزیں کیسے داخل ہوگی؟ میں چاہے کتنا بھی بیان دے دوں، چاہے میں کتنی بھی آپ کو نصیحت تاکید دے دوں، اگر دل میں تمہارے یہ سب گندے جذبات بھرے، آپ کا دل تو فل ہے نا، پوری بوتل بھری ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا گندے جذبات، تب تک اچھے جذبات اندر کیسے جائیں گے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احترام کے لیے، اللہ کے تقوی و محبت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، شغف کے لیے، شوق کے لیے دل خالی ہو جاتا ہے، پھر فکر آخرت کے لیے۔ پہلے تو مال سمیٹنے کی فکر میں لگا تھا، وہ اگر نکل گیا تو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے دل۔ یہ ہے وہ دل کا تزکیہ جو انفاق فی سبیل اللہ سے مومن کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار اس انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ مومن کا دل بدلتا ہے، یہ ہے نا، دل کی سوچ اور سمجھ کے پیمانے بدل کے رکھ دیتا ہے، زندگی کا زاویہ بدل کے رکھ دیتا ہے نا۔ تو پھر اس کا دل بدلا ہے نا، فرق بدلا، پھر گھر، پھر کیا ہوتا ہے نا، فرد بدل گیا، انسان بدل جاتا ہے، تو پھر اس کا گھر بدلتا ہے، پھر اس کا سارا معاشرہ بدلتا ہے، صبغت اللہ ہے نا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے سارا معاشرہ۔ بار بار اللہ نے اصلاح کے لیے یہ حکم دیا ہے، دل کے تزکیے کے لیے بھی، اور اکنامک سسٹم کو ایوالو کرنے کے لیے بھی یہ سمجھایا گیا ہے۔ پہلے سے ملنے والے اجر کو اللہ نے سمجھایا اس آیت میں، سب سے پہلے اجر بتایا، کیونکہ انسان ہے نا تھوڑا سا لالچی ہے نا، اللہ کو پتا ہے میں نے بنایا ہے نا، خالق تو اللہ ہے نا، اللہ کو پتا ہے میں نے بنایا اس کو اگر اجر دکھاؤں گا تبھی یہ کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس آیت میں بتایا کہ جیسے ایک دانہ بوئے تو کیا ہوتا ہے، 700 گنا دانے نکلتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرو گے تو وہ ایک دانے کی طرح ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کسان کیسے ایک دانہ ڈالتا ہے ایک جگہ پہ، پھر اس میں کیا کرتا ہے، صرف دانہ ڈال کے بھول جاتا ہے کیا وہ؟ اگر وہ بھول جائے گا تو پھر تو کوئی پرندہ آئے گا، وہ دانے کو اٹھا کے لے جائے گا، کھا کے چلا جائے گا، ہے نا۔ کسان ایک دانہ ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس پودے کی حفاظت کرتا ہے، نہیں تو کیا ہوگی، بکری گائے آئے گی اس کو کھا جائے گی، ہے نا۔
تو پھر ایک دانے سے پھر بعد میں بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد 700 دانے نکل پاتے ہیں۔ ویسا ہی معاملہ ہے خرچ کرنے کا۔ اگر آپ اپنے دیے ہوئے مال کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر آپ دیے ہوئے پہ کیا کریں گے، احسان جتائیں گے، یہ آگے کی آیت میں ہم پڑھیں گے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ برباد ہو جائے گا، جیسے کسان کے دانہ برباد ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر جیسے کسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی معاملہ خرچ کا ہے۔ تو ایک درہم خرچ کرتا ہے، پھر اس کو خلوص اخلاص سے اس کی آبیاری کرتا ہے، مطلب پانی سے سینچتا ہے۔ پانی کیا ہے؟ خلوص اور اخلاص ہے، اس کو احسان دینا، دکھ اور تکلیف کی، ہے نا، چیزوں سے بچا کر اس کی حفاظت کرنا، اس خرچ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو اس خرچ سے کیا ہوگا، 700 گنا اجر کا وعدہ کیا یا فرمایا جا رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں، متفرق حدیث سے ثابت ہے یہ چیزیں۔ خرچ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو، اس دن سے پہلے جب جان لبوں پر آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہوگا، وہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے، یہ تو تیرے وارث کا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیا وہ، ہے نا، کیا وہ اب کیا ہے، ڈالر دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں؟ مرا ہوا پڑا ہے وہ، کیا وہ ڈالر دے سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ تو بند گئے نا، صدقے کے لیے، ہے نا، سجدے کے لیے بھی جھک سکتا ہے؟ نہ صدقہ دے سکتا ہے، نہ سجدے کے لیے جھک سکتا ہے، نہیں، صرف 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ کس کو پتا ہے یہ حدیث؟ 3 عمل جاری رہتے ہیں، 3 باجی چیزیں ایک ہیں جو وہ جاری۔ علم، ہوں ہم بتاتے باجی، ایک وہ جی علم جو انسان نے اپنی زندگی میں لوگوں تک پہنچا دیا اور وہ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک جی، وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور ایک ہے اس کی نیک اولاد۔ جو بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے اس نے اپنے پیچھے چھوڑ گیا، الحمدللہ، اللہ مزید فزید۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، یعنی انسان کا بچہ، ابن آدم سمجھ رہے ہو نا، انسان کا بچہ کیا کہتا ہے؟ ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ابن آدم، تیرا مال تو وہ تھا جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، یعنی جو مال کمایا اس میں سے تو تیرا حصہ تو وہی ہے جو تو نے کھا کے اڑا دیا، یا پہن کے تو نے کپڑے پہن کے پرانا کر دیا، یا پھر اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کر کے اپنے لیے کیا کر لیا، صدقے جاریہ بنا لیا۔ تو باقی جو بچا ہے مال تیرا، تو وہ مال تیرا ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کتنا حریص اور بخیل ہے، تکاثر کے شوق میں کتنا غالب، ہے نا، غافل ہو جاتا ہے، کہ فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اگر 2 وادیاں بھی سونے کی بھری ہوں، اگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھی اگر سونے کی ہو، تو وہ کیا کرے گا، مزید ایک اور ہو جائے کہے گا۔ یہ حال ہے انسان کا، سمجھ رہے ہو نا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کوٹھی، ایک گھر، ایک فارم ہاؤس، ایک محل ادھر بن گیا ناگپور میں، تو ایک کہاں ہونا چاہیے، یوتمال میں بھی ہونا چاہیے، ایک بنگلہ جو ہے ہمارا کیا بولتے ہیں، وردھا میں بھی ہونا چاہیے، اگر اس مہیش نگر میں ہے تو ایک جعفر نگر میں بھی ہونا چاہیے، ایک شانتی نگر میں بھی ہونا چاہیے، ایک ایس بی ٹاؤن میں بھی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ابن آدم جی تیرا منہ تو قبر کی، آگے فرمایا اے ابن آدم، تیرا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں لگا رہی ہوں۔ فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھی سونے کی بھری ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ تیسری مزید ہو جائے، اور یس، ہے نا، اور پھر ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہی ہے الحاکم التکاثر، یاد رکھیے گا، یہی مال کی کثرت کا شوق ہی گندے جذباتوں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ کیسے گندے جذبات؟ وہ بخل، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کے لیے کیا، بخل کے لیے کیا فرمایا؟ تم یہ ہرگز نہیں سمجھنا، تم یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ بخل سے سمیٹا ہوا مال تمہارے لیے بہتر ہے نا، یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہت برا ہے۔ انہی مال سے تمہیں طوق پہنایا جائے گا، انہی مال سے تمہیں طوق پہنایا جائے گا۔ یہ کیسے ہوں گے طوق؟ وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں نا، بخل سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اللہ نے فرمایا قرآن میں، خوشخبری۔
دردناک عذاب کی۔ وہ جو ان کو نہیں دیتے ہیں نا، مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، حقداروں تک نہیں پہنچاتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، ان مال کو، ان سونے چاندی کو کیا کر دیا جائے گا، تپایا جائے گا آگ میں، ریڈ ہاٹ کر دیا جائے گا، تپا کے پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، پھر کہا جائے گا یہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، جاؤ چکھو عذاب جلنے کے مزے کا۔ اسی طرح حدیث میں بھی فرما دیا، وہ شخص جس نے ڈھیروں سونے چاندی جمع کیا ہو اور صدقہ جاریہ نہیں بنایا، مطلب اس نے زکوٰۃ نہیں دیا، تو وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں، جن کے سروں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جو سب سے زہریلا سانپ ہوتا ہے نا، اس کی نشانی بتائی گئی ہے، اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا اور اس کی وہ بانچھوں کو کیا کرے گا، ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جن کو تم جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ایسے بخل کرنے سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔ پھر مومن جھوٹا نہیں ہوتا نا، بخیل نہیں ہوتا ہے، یہ بھی فرمایا ہے نا، خرچ کرنا مومن کا طریقہ ہے نا۔ اور پھر ہم کو پھر قیمت بھی ادا کرنی ہے نا، جنت پانا ہے تو جنت ایسے ہی مل جائے گی کیا، قیمت بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ پھر ہرس ایک گندا جذبہ ہے نا، ہرس، ہرس کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ ہرس مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ دیکھ کے جو زیادہ کسی کے مال، زیادہ کی خواہش کرے تو ہاں تو زیادہ الحمدللہ، چلنا اس الحمدللہ، سے۔ مال کی لالچ ہے نا، تڑپ مال کی پانے کی، ڈیزائر آف ہے نا منی، ہے نا۔ ہاں اس تو سے کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے، ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ جتنا ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا ہے، بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا ہے جتنا ہرس ایمان کا نقصان کرتا ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا برا انجام ہے۔ آپ دیکھیں گے نا اس کا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح اور شام 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روز صبح اور شام 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں کہ الہی خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا دے۔ اور آپ دیکھیں یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، کیا قبول نہیں ہوں گی؟ کوئی جی گناہ نہیں ہے کہ شریعت میں گناہ سے پاک ہے، یہ الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور جو مال کو روک کے رکھنے والے ہیں ان کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، ہے نا، بد دعائیں ہیں اور دعائیں ہیں۔ اللہ خرچ کی توفیق عطا فرما، انفاق کا فہم عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسرت سے خرچ کرنے کی تاکید فرمائی، اور اجر کتنا، اگر اس آیت میں دیکھیں تو آپ دیکھیں ہے نا، اس آیت میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا 700 گنا، لیکن امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا وعدہ ہے، ہر نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ہے کہ نہیں، ہر نیکی کا 10 نیکیوں کا اجر ہے، ہر نیکی پر۔ رمضان میں پھر کیا ہوتا ہے، کتنے گنے بڑھ جاتا ہے یہ نیکی، 10 گنا۔ 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے رمضان میں، ہے نا۔ یہاں اس آیت میں 700 گنا، اور پھر حدیث میں کیا ہے، کئی کئی گنا، ہے نا، اور ایک درجہ، ہے نا۔ جب فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، حلال مال میں سے صدقہ کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم حرام سے کما لیتے ہیں، بعد میں پھر غریبوں کی مدد کر دیں گے، تو غریبوں کی مدد تو ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تھا اس لیے آپ کر پائے، ہے نا، لیکن حرام سے کمایا ہوا مال اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ رشوتوں سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے، ملاوٹ سے جو مال جمع کیا، پھر کوئی فائدہ نہیں، اس میں صدقہ خیرات کر کے اجر حاصل کر لیں گے، یہ سوچتے ہو تو پھر بخشش کروا لیں گے، اگر یہ سوچ رہے ہو تو فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا صدقہ قبول ہی نہیں ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ تو حرام
ہے نا، صدقے کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور نمازوں کی قبولیت میں بھی یہ کیا ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت کچھ ہے ہمارے کو جو قرآن اور حدیث سے ہم کو ملتا ہے۔ آج ٹائم ہو گیا ہے نا، نماز کا ٹائم بہت جگہ میں جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہیں پر ہے نا روکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پہ تو میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ فاطمہ کوئی وہ کرنا ہے بیٹا، اناؤنسمنٹ کرنا ہے؟ جی باجی کچھ بول رہے ہیں آپ؟ بس ہو گیا بیٹا، آپ اناؤنسمنٹ کر دو اور مجلس کی دعا پڑھ لو۔ جی باجی، اسماء الحسنہ کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے نا باجی؟ جی جی کر دو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 تاریخ سے انشاءاللہ ہم لوگ اسماء الحسنہ کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ روزانہ 4 سے 4:30 بجے تک کا کلاس رہیں گی، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر بھی سکتا ہے۔ بہت سارے نام ہو چکے ہیں اور کچھ نام ہے جو باقی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو مدد چاہیے ہوں گی تو میں اور محسنہ باجی سے آپ لوگ کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور روزانہ آدھے گھنٹے کی ہماری سیریز چلیں گی۔ 6 تاریخ کو ہم نے اورینٹیشن کا پروگرام رکھا ہوا ہے اس کا، اور ساتھ سے انشاءاللہ اسماء الحسنہ کے جو نیم ہے اللہ رب العالمین کے صفاتی نام، اس کی سیریز شروع کی جائیں گی۔ آپ سبھی سے ہم نوید کرتے ہیں کہ آپ سب جوائن کریں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وعلیکم لاسٹ میں آپ السلام جی کو ہماری کوئی ایک کچھ پوچھ رہا والنٹیئر ہے؟ ہوگی انشاءاللہ، ایک والنٹیئر بھی ہوگی بیٹا لاسٹ میں جو آپ کو یاد کرا دے گی۔ ہاں، کلاس میں ہی آپ کو تینوں نام ہاں جو بیٹا۔ ہے جس دن ہوگا وہ یاد کروا دیا جائے گا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کانٹیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے؟ گروپ میں بھی آپ ڈال دیں گے تو آپ کو ہے نا، آپ کو دے دیا جائے گا نام، ٹھیک ہے؟ نمبر دے دو بیٹا فاطمہ، یا گروپ کا وہ گروپ کا وہ لنک ڈال دو۔ جی باجی گروپ کا لنک ڈال دیتے ہیں۔